ہر قسم کی بندش توڑنے کے لیے یا لطیف، دشمنوں کی سازشیں انہی کی طرف لوٹ جائیں گی۔ زہریلے لوگوں کے زہر سے بچنے کا بے حد مجرب عمل، یا لطیف یا لطیف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو بندش کے توڑ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں لے کر، جس کا یا لطیفو کا یہ بے حد مجرب عمل ہے۔ اللہ والو، ہر قسم کی بندش ختم کرنے کا یہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ جادو، جنات اور بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ حسد کی وجہ سے اکثر ایک دوسرے پر جادو کے ذریعے بندش لگا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کسی کے گھر میں بندش کروا دی جاتی ہے، کسی کے کاروبار میں بندش کروا دی جاتی ہے، تو کسی کے رشتے میں بندش کروا دی جاتی ہے۔ اللہ والو، جب بندش ہوتی ہے یعنی کہ کسی کے گھر میں جب رکاوٹ یا بندش ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی آنے لگتی ہے، رزق بند ہو جاتا ہے، اس کے گھر کے تمام لوگ تمام طرح کی الجھنوں میں پھنس جاتے ہیں، اس گھر میں اکثر لوگ بیمار رہنے لگتے ہیں، اور اگر رشتوں کی بندش کروائی گئی ہے تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں مگر اچھے رشتے نہیں ملتے، اور اگر ملتے ہیں تو انکار ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کے کاروبار پر بندش لگائی گئی ہے تو پھر کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، چلتا ہوا کاروبار بند ہو جاتا ہے، نیچے کی طرف گرتا چلا جاتا ہے۔ جتنی مرضی محنت کر لے، بے بہا پیسہ بھی آئے گا، محنت بھی کریں گے مگر برکت نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پیسہ جاتا کہاں ہے۔ اللہ والو، جب بندش ہوتی ہے، بندش ہوتی کیسے ہے؟ آپ کے اپنے پیارے دوست، رشتہ دار، کوئی خاص انسان جو بظاہر آپ سے بہت پیار کرے گا، بہت خلوص کے ساتھ پیش آئے گا، ضرورت سے زیادہ جو کوئی میٹھا آپ کے ساتھ رہے، جیسے وہ آپ کی کامیابی سے بہت خوش ہے، اصل میں وہ آپ سے حسد کرنے لگ جاتا ہے اور آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے آج آپ کو یہ عمل بتا رہی ہوں، تاکہ آپ خود گھر میں اس کا حل کریں اور آپ کو کہیں بھی کسی بھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ بڑا ہی طاقتور ترین اور مجرب عمل ہے۔ جو انسان ایک بار اس کو کر لیتا ہے، وہ تمام طرح کی بندشوں سے، رکاوٹوں سے، بیماریوں سے، جادو سے، جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل ہو جائے، آپ کی کوئی ایک پریشانی ختم ہو جائے، یا پھر کوئی آپ کی ایک ایسی حاجت پوری ہو جائے، دلی مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، اور آپ نے یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنے اس مقصد کی نیت کر لینی ہے، اس حاجت کی نیت کر لینی ہے، اس دلی مراد کی نیت کر کے آپ ایک دفعہ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ ضرور کامیاب ہوگے۔ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو میرے ساتھ بیتی، کہ حسد پر لوگ کتنی دور تک نکل جاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کا دوست ہی ہے، آپ کے ہمسائے ہیں، لیکن وہ آپ پر جان نثار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے۔ اسی طرح ہمارے بھی ہمسائے تھے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ پیار محبت تھا۔ وہ تھوڑی
بیمار رہتی تھی اور میں ان کا کام کاج کرتی تھی، ان کی ہیلپ کر دیا کرتی تھی گھر میں اپنا۔ جیسے ہی میں نے جانا میں نے ان کی کافی ہیلپ کرنی، آہستہ 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 بات کرتے کچھ وقت گزرا۔ وقت کے گزرتے ساتھ ساتھ ہی وہ ان کے دل میں کچھ حسد والی باتیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ ہر چیز ان کی جو استعمال کی تھی وہ تھوڑا میرے سے ان کا سٹیٹس تھوڑا کم تھا، کہ اللہ کا شکر تھا کہ میرے گھر میں ہر چیز موجود تھی اور وہ میری ہی چیزوں کو یوز کرنا چاہتی تھی، مانگتی تھی، میں اکثر ان کو دے بھی دیتی تھی، لیکن وہ یوز کرنے کے چکر میں کہ یہ چیز مجھے ہی مل جائے، آہستہ آہستہ ان کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور ہر چیز پر حسد، اور ایسا حسد کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں بالکل تندرست اپنے گھر کا کام کرنا، پھر میں نے اس کے گھر کا کام کرنا، پھر میں نے اس کی کافی ہیلپ کرنی، سارا دن اس کے ساتھ رہنا، کافی ٹائم سپینڈ کرنا، کچھ کرتے کرتے جیسے ہی کچھ وقت گزرا اس کے بعد اس کو یہ محسوس ہوا کہ میں کام نہیں کر سکتی، یہ تو تندرست ہے، یہ کام کرتی ہے، اس طرح کر کے اس کے دل میں کچھ باتیں آئی، اور آپ یقین کریں کہ جب وہ غور سے میری طرف اس نے دیکھا اور بس اسی لمحے میں بالکل چارپائی پہ آ گئی، میری ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئیں اور میں 2 سال سے بستر پر تھی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنا علاج خود کیا اور اللہ کے کرم سے مجھے بہت فائدہ بھی ہوا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ حسد والے لوگوں سے بچیں۔ آپ کو یہ ساری بات بتانے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ وہ لوگ جو ضرورت سے زیادہ آپ کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ میٹھے ہوتے ہیں، آپ ان پر غور اور توجہ دیا کریں کہ یہ ضرورت سے زیادہ کیوں میری تعریفیں کر رہا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ بھی آپ میری فیملی ہیں تو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہی ہوں کہ اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب میں نہیں جانتی کہ وہ مجھ پہ کوئی عمل کروا رہی تھی یا ان کی نظر ہی ایسی تھی یا حسد کی وجہ سے، جو بھی خیر میرے معاملات ہوئے، میرے گھر میں ایک قیامت کا منظر رہتا تھا، ہر وقت جھگڑا رہنا، ہر بات، اور اتفاق سے ان کے گھر آنا جانا بند ہو گیا کچھ تھوڑی سی تلخ کلامی کی وجہ سے، اور جب تقریباً 1 منتھ کا ٹائم گزرا تو میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے شروع ہو گئے، جس بات سے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے گھر میں جو بھی معاملات تھے، میرے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل تھے وہ ان لوگوں کی وجہ سے تھے۔ تو اللہ والو، خاص کر کے حسد والے لوگوں سے بچیں۔ حسد والے لوگ آپ کا بالکل بھی احساس نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ کو آج کا عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ آپ نے پاک صاف جگہ پر پاک صاف حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور یہ عمل آپ نے عصر سے لے کے مغرب کے درمیان کرنا ہے۔ یاد رہے کہ وقت مقرر پر ہی عمل کو کریں۔ اگر کاروبار کی جگہ پر یہ عمل کر رہے ہیں تو دکان، آفس یا جس جگہ آپ کا کام ہے وہاں بیٹھ جائیں، اور اگر گھر میں کرنا ہے تو کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہ والو، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، پاکی والے، شان والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود عاجزی اور انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ پڑھ کر تحفتاً ہدیتاً اپنے نبی کو پیش کریں، تاکہ آپ کے وظیفے میں 100 گنا برکت بڑھ جائے۔ اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 21 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ نے اوپر کی طرف دیکھنا ہے، یعنی آسمان کی طرف دیکھ کر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر کر رہے ہیں تو اوپر کی طرف منہ کر کے دم کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ کو مسلسل 7 دن تک یہ عمل کرتے رہنا ہے، 1 دن کا بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز 7 دن کے اندر ہی آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہر قسم کی بندہ
बंदिश, रुकावट, जादू, काला जादू, सफली जादू, जादू किसी भी किस्म का हो, जिन्नात का आना जाना हो, नज़र बद हो, रिश्तों की बंदिश हो, तंग दस्ती है, घर में नहूसत है, बेबरकती का राज है, अल्लाह वालो रिश्तों की बंदिश है, कारोबार की बंदिश है, हर तरह की बंदिश ख़त्म करने के लिए बड़ा ताकतवर तरीन अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का ये अमल है और आप हर काम के लिए इसको कर सकते हैं। अल्लाह वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर हासद से और बुरी नज़र वाले से बचाए रखे और आप ख़ुद भी इस चीज़ की एहतियात किया करें कि आप इन लोगों से बच कर रहा करें, क्योंकि इनसे बचना बेहद अक्लमंदी की बात है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की बात समझ आ गई होगी। वाखिर दवाना।